الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی با حیا با پردہ ماؤں بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ جل شانہ خود سچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تمام انبیاء کرام سچے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ سچ کو پسند فرماتے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. پھر ساری مخلوقات میں میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کرو. اس لیے کہ سچ انسان کو نجات دلاتا ہے. اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے: الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ سچ سے ہمیں فائدہ ہوگا، اگر جھوٹ بولیں گے تو اس سے نقصان ہوگا. سچ سے فائدہ ہوگا اور جھوٹ سے نقصان ہوگا. اگر ہم کہیں کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں، اگر سچ بولتے ہیں تو پھنستے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو بچتے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ اس کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھیں کہ قرآن کریم میں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. تو اللہ اس کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھ کر اگر ہم سچ کہتے ہیں تو ظاہری طور پہ ہمیں نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ سچ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعد میں اس کے فوائد ظاہر ہوں گے، بعد میں پھر اس کے بہت سارے فائدے ظاہر ہوں گے. سچ کی وجہ سے ظاہری طور پہ ہمیں نقصان مل رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول یہ فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ سچ کی وجہ سے تمہیں فائدہ ملے گا اور جھوٹ کی وجہ سے تمہیں نقصان ملے گا. ایمان والے اللہ اس کے رسول کے فرامین پر، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: اللہ اس کے رسول کا فرمان 100% اس پہ ہمارا ایمان. یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. ہم ظاہری طور پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں سچ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے،
لیکن بعد میں اتنے فوائد ظاہر ہوں گے، اتنے اس کے فائدے ملیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین میں کتنے فوائد ہیں۔ ان پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ان سے اگر اعراض کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے خلاف چلتے ہیں اور اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہاں فائدہ ہے، یہاں نقصان ہے، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف چلتے ہیں، تو وقتی طور پہ ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن بعد میں چل کر بڑے بڑے نقصانات کا سامنا ہوگا۔ سچ بولنا اللہ کا حکم ہے، سچ بولیں، سچ، اس سچ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے بڑے بڑے نقصانات سامنے آئیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، ایک کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ گرمی کا موسم ہے، بڑا شدید گرم موسم ہے، اور عرب کی گرمی بھی بڑی مشہور ہے۔ ایک جنگ پہ جانا پڑا، تبوک کی جنگ ہے، غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں اسے، جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس ظاہری اسباب بہت کم تھے، تعداد بہت کم تھی، اور وہاں ان کے پاس لشکر بھی بڑا تھا اور ہتھیار بھی تھے، بہت بڑا لشکر۔ اللہ کے نبی نے صاف بتا دیا کہ فلاں جگہ پر جنگ ہے اور فلاں لوگوں کے ساتھ جنگ ہے، فلاں مقام پہ جنگ ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کو اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ مال بھی لے آئیں، وہ مال بھی لے کر آئیں، جن کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ تعاون بھی کریں۔ پھر صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کے حساب سے تعاون بھی کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نچھاور کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ اونٹوں میں بہت زیادہ اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، اور جس صحابی کی جتنی گنجائش تھی، جو صحابہ غریب تھے انہوں نے مزدوری کی۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے انہوں نے مزدوری کی، اور اس مزدوری میں جو کھجوریں ملی وہ اللہ کے نبی کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ غرض یہ ہے کہ بڑا مشکل سفر تھا اور بڑی پریشانی والا سفر تھا، اور آگے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم ہے۔ اللہ کے نبی چلے، سفر میں روانہ ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب چلے تو ان دنوں میرے حالات بہتر تھے، مالی وسعت مجھے حاصل تھی، بڑی وسعت میں تھا، اور میرے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا، اور سواریاں بھی میرے پاس اچھی سے اچھی موجود تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ حضور تشریف لے جائیں، میں ذرا بعد میں چلا جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی چلے تو میں رکا، پھر پتہ چلا کہ قافلہ روانہ ہو چکا، تھوڑا سا آگے چلا گیا، مجھے پریشانی نہیں ہوئی اس لیے کہ میرے پاس اچھی سواری موجود ہے۔ پھر پتہ چلا کہ لشکر بہت آگے چلا گیا ہے، میں نے سوچا کہ سواری اچھی ہے میں پہنچ جاؤں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ قافلہ نبی علیہ السلام اور حضور کی جماعت صحابہ کرام بہت آگے نکل چکے۔ پھر خیال آیا کہ اتنا دور تو میں نہیں پہنچ سکتا، تو میں رہ گیا، میری رہنے کی وجہ سستی تھی۔ اللہ کے نبی گئے اور پھر وہاں سے واپس بھی آئے۔ یہاں سے میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، اب تو میں جا نہیں سکتا کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام بہت دور نکل گئے ہیں، اب تو میں نہیں جا سکتا۔ پھر میں رہ گیا۔ کچھ دن جب گزرے تو کچھ دنوں کے بعد جب میں نے آس پاس دیکھا تو آس پاس مجھے معذورین نظر آئے، یعنی جو لوگ معذور ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یا منافقین ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، کوئی پکے مسلمان مجھے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی، کعب بن مالک تو نے یہ کیا کر لیا؟ اس وقت تو ہر طرف منافق ہی منافق نظر آ رہے ہیں یا کوئی معذور نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی کیا پریشانی رکھو گے؟
کہ یا رسول اللہ میں پیچھے رہ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام چلے گئے، اور پھر جب حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی خبر آئی مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی کو میں کیا جواب دوں گا، اللہ کے نبی کے سامنے میں اپنا کیا عذر پیش کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور آتے تو سیدھا مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حضور مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل پڑھی، نفل پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، اور جو حضرات ملنے والے آئے ملنے لگے تو منافقین آتے اور آ کر اپنا عذر بیان کرتے کہ میرا یہ فلاں عذر تھا، اس وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی اس کا عذر قبول فرماتے، بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دوسرا آتا میری بیوی بیمار تھی، تیسرا آتا کہ میرا فلاں مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا یہ منافقین ہیں، یہ نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی ان کے عذر کو قبول فرماتے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے گیا، میں جب ان کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کعب تجھے کیا ہوا، تو کیوں پیچھے رہ گیا، پیچھے رہنے والوں میں تو کیوں رہ گیا، کیا وجہ ہے؟ تو میں سوچ میں تھا، اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا تھا کہ کوئی عذر پیش کروں گا، لیکن جب حضور کے سامنے آیا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا اگر میں آج جھوٹ بول کر اللہ کے نبی کے غصے سے بچ جاتا ہوں، اللہ کے نبی کی ناراضگی سے بچ جاتا ہوں، کل اللہ اپنے نبی کو بتا دیں گے، پھر میرا کیا بنے گا؟ تو مجھے خیال آیا کہ سچ کے علاوہ مجھے نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کعب کیا وجہ ہوئی؟ تو میں نے صاف صاف کہہ دیا یا رسول اللہ ان دنوں میں جتنا وسعت میں تھا اس سے پہلے کبھی اتنا وسعت میں نہیں تھا، میری وجہ یہ بنی مجھ سے سستی ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس سواری اچھی ہے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن تاخیر زیادہ ہو گئی، یا رسول اللہ میں رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تم جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کا عذر قبول نہیں کیا، فرمایا کہ تم جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ وہ چلے گئے اور کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جو جنگ میں پیچھے رہ گیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی 2 حضرات اور ہیں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ اللہ کے نبی نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو بھی یہی جواب ملا ہے کہ تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے، ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں کیا، قرآن نازل ہوگا یا اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوگا تو پھر ہم آپ کا فیصلہ کر لیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کی ناراضگی بڑھتی گئی اور حکم جاری ہوا کہ ان سے کوئی بھی بات نہ کرے۔ اللہ کے نبی بھی بات نہیں کر رہے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ کچھ دن اور گزرے تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو صحابہ تھے، اللہ کے نبی پہ فدا تھے۔ صحابہ کرام نے انہوں نے پوچھا، ان 3 حضرات نے پوچھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، آپ کا حکم یہ ہے ہم طلاق دے دیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دو، اپنی ضرورت ان سے پوری نہ کرو، ان کی خدمات نہ لو، بس ان سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ناراضگی کے بعد ہمیں تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، ہم تو اتنا پریشان ہیں کہ اللہ اس کے رسول ہم سے ناراض ہیں، اس پریشانی کی وجہ سے بیویوں کی طرف تو توجہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی نے حکم جاری کیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ حکم جاری ہوا اور یہ دن گزرتے گئے، ہر دن ہر اگلا دن نئی پریشانی لے کر آتا، نئی پریشانی کے ساتھ آتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہہ دیا ان سے بات چیت نہ کرو، جب کہہ دیا کہ بیویوں سے الگ ہو جاؤ، تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پاس غسان کے بادشاہ کا، عیسائی بادشاہ کا خط آیا، اور اس خط کے اندر لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ دے، خدا تمہیں ذلت کی جگہ نہ دے، آپ ہمارے پاس آؤ، آپ کو بڑا مقام دیں گے، بڑا مرتبہ دیں گے، بڑی عزتیں دیں گے۔ حضرت کعب رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے سامنے گزارش کی، یا اللہ میری یہ حالت ہو گئی، اب کفار مجھ میں امیدیں رکھنے لگے ہیں کہ میں اسلام چھوڑ دوں اور عیسائیت کی طرف چلا جاؤں اور کفر کی طرف چلا جاؤں۔ وہ خط میں نے لیا اور تندور کے اندر پھینکا اور جلا دیا۔ اسی طرح یہ دن گزرتے گئے 50واں دن 49 دن گزر گئے۔ 50ویں دن صلا پہاڑی سے کسی آواز دینے والے نے کہا کہ کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ ایک شخص، ایک گھڑ سوار آیا، دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے آ کر خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً ایک چادر لی، اپنے جسم کو چھپایا، میرے اپنے جسم کا جو لباس تھا وہ میں نے اتار کے اس کو تحفے میں دے دیا کہ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ پھر دوڑتے ہوئے گئے،
اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کیا، یا رسول اللہ آپ سے دوری بڑا پریشان کرتی تھی، آپ کی ناراضگی بڑا پریشان کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تو تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں جو نجات ملی ہے وہ سچ کی وجہ سے ملی ہے، اگر ہم جھوٹ بولتے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم پکڑے جاتے، ہم نے سچ کہا، اللہ نے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان کا تذکرہ بھی فرما دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ 3 حضرات جو پیچھے رہ گئے تھے، ان 3 حضرات کا نام میں نے آپ کو بتایا۔ یہ 3 حضرات کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات نے جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے سچ کہا۔ سچ جب اللہ کے نبی کے سامنے سچ کہا، وقتی طور پہ پریشانی ہوئی کہ 50 دن نبی علیہ السلام ناراض رہے، 50 دن تک صحابہ کرام نے ان سے گفتگو نہیں کی، 50 دن تک یہ اپنی بیویوں سے الگ رہے، کتنی تکلیف ہوئی، کتنی پریشانی ہوئی، لیکن سچ کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ حضرات 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، وہ 50 دن ان پہ اتنے سخت ہو گئے کہ ضاقت علیہم انفسہم، اپنا نفس بھی ان میں ان کو تنگ کرنے لگا اور تنگ ہونے لگا، اور پھر آگے کیا ہوا؟ وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ تو ان حضرات کو نجات سچ کی وجہ سے ملی ہے۔ کس وجہ سے ملی ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ سچ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ سچ بولیں گے، وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہوا نظر آئے لیکن ہم نے جھوٹ نہیں کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا، الصدق ینجی والکذب یہلک، ہم اگر تاجر ہیں تو سچی تجارت کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم اگر دکاندار ہیں تو سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم جس شعبے سے منسلک ہیں اس شعبے کے اندر سچ کو رواج دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وقتی طور پہ اگر نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن بعد میں اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا کہ سچ کا یہ فائدہ، تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میری آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس کو دھوکہ لگ سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے یہ حق ہے اور سچ ہے۔